سید البشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر اس وقت کے کافر بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تمہارے جیسا انسان ہے۔ ان کے ذہن میں بھی ایسی باتیں سمائی ہوئی تھی، ایسا نقش سمایا ہوا تھا، اسی نقش کے موافق وہ رسول اللہ سے کہتے تھے کہ نبی ہونا تھا تو ایسے ہونا تھا، نبی ہوتا تو ایسا ہوتا، نبی ہوتا تو فلاں برادری سے ہوتا، نبی ہوتا تو اس زاویے سے ہوتا۔ لہذا ہمارے ذہن میں جو نبوت کا نقشہ ہے وہ نہیں ہے، ہم کافر ٹھیک ہے تو کافر رہے، ایمان نہیں ملا انہیں۔ محروم ہونے کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ والے مر گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ یہ کہنا اللہ والے نہیں ہے، اللہ والے نہیں ہے، اللہ والے نہیں ہے، اللہ والے نہیں ہے، تو وہ ابو جہل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ جانتا تھا، محمد رسول اللہ نہیں جانتا تھا، محروم رہا۔ صلح حدیبیہ میں جب تحریر لکھی گئی تو محمد رسول اللہ لکھا گیا، کفار مکہ مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اس تحریر پر جو لفظ رسول اللہ ہے اس کو کاٹ دو، کیونکہ یہی تو اصل رولا ہے، یہی تو اصل جھگڑا ہے کہ ہم اسے محمد بن عبداللہ جانتے ہیں، محمد رسول اللہ جانتے ہی نہیں۔ تو ہمارا بھی آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو ان کی ولدیت کے اعتبار سے جانچتے ہیں، میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویے سے دیکھتے ہی نہیں۔ فلانے دا پتر ہے، فلانا کم کرتے، بس یہ تعارف ہے ہمارے یہاں۔ اور جب تک ہمارے دل و دماغ میں ابلیس کا یہ وائرس کھڑا ہے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کیا کہتے ہو؟ ایسے چھی ہوتے تھے چھی ہوتے تھے ان پڑھ۔ تو میں کئی بار یہ مضمون سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے بھی انسان کو فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یہ کس اعتبار سے فرمایا؟ اس اعتبار سے فرمایا کہ جیسے برتن خالی ہو تو اس کو خالی برتن کہا جاتا ہے، تو انسان علم سے خالی تھا، اللہ نے اس کو فرمایا تو جاہل ہے۔ اب جس نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے علوم وحی پڑھی، یعنی قرآن کریم پڑھا، علوم نبوت سے اس نے استفادہ کیا، تو جو اس کے صفت ساتھ متعین تھی جاہل کی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی آدمی کہے حضرت صاحب میں جاہل ہوں، تو پھر ان کو گدھوں کے ساتھ رہنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی چاہیے، خود کو دیندار نہیں کہنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ ہے پھر دعویٰ ادب چاہتا ہے، الدین کلہ ادب۔ او حبشہ سے آنے والا ایک حبشی جس کے موٹے موٹے ہونٹ، بڑی بڑی ڈرونی آنکھیں، کالا سیاہ چہرہ اور پیشانی ایسی کہ ایسے لگتا تھا کہ اس پر کوئی
اونچ نیچ کے وہ جیسے ہمارے ہاں جمپ بنے ہوتے ایسی پیشانی بھی صاف سیدھی نہیں. اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ کھڑا ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا نسب بہت اعلیٰ ہے، میں اپنے باپ کے بعد کسی کو نہیں جانتا. میرا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، میرا نانا کون ہے، میرا پرنانا کون ہے، میں اپنا نسب نہیں جانتا. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو آپ کو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور میں اتنا بدصورت ہوں کہ جب میری طرف کوئی دیکھتا ہے تو فٹافٹ سے بھی پہلے اپنی نظریں موڑ لیتا ہے کہ میری شکل اس کو نبھاتی. آپ کا نسب پاکیزہ اور اعلیٰ ہے، میں اپنے باپ کے بعد اپنا نسب نہیں جانتا کہ میں پاک نسب سے ہوں یا ناپاک نسب سے ہوں. آپ کی گفتگو اتنی پیاری ہے، جب آپ بولتے ہیں تو کان لگا کر لوگ سنتے ہیں. جب میں بولتا ہوں تو لوگوں کی پیشانیوں پر بل آ جاتے ہیں. یہ آنے والا حبشی نہ میٹرک پاس تھا، نہ ایف اے پاس تھا، نہ بی اے پاس تھا، نہ جو ہے ایم اے پاس تھا، نہ ایم فل پاس تھا، نہ پی ایچ ڈی تھا. نہ یہ یہودیوں کا سربراہ تھا، نہ یہ عیسائیوں کا سربراہ تھا، نہ یہ نصرانیوں کی کسی کتاب کا عالم تھا. لیکن اس کے دل میں محبت، عقیدت اور پیار ایسا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اتنی پیار سے گفتگو اور اتنی عقیدت سے اس نے نظریں جھکا کر گفتگو کی. اور یہاں یہ کہنا جی حضرت صاحب اچھا جاہل ہے تھی اسے تا ان پڑھ، اس کا مطلب ہے اپنی بدماشیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے. مشرکین کفار مکہ مدینہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا. غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا تھا اور اس نے اشارہ کیا کہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کرو. میرے آقا علیہ السلام کے جانثال صحابہ سے موجود تھے جنہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر آقا علیہ السلام کو دکھایا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہے، کوئی کھانے کا انتظام ہو سکے تو. یوں نہیں کہا کھانے کا انتظام کرو ضرور کرنے پہ ہے، ایسے نہیں واللہ یہ پورا قرآن صحابہ کی مدح رکھا ہے، صحابہ کی شان رکھا ہے، صحابہ کے قصے بیان کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے ایسے بے وفا نہیں ہے جیسے ہم بے وفا ہے. کیا اپنے دماغ کا خطرات نکال رہے ہیں اور کیسے تبدیلی نہیں آئے. تبدیلی کے لیے ہمیں دل سیدھے کرنے پڑیں. دل میں جب بیماری آتی ہے، دل میں جب بغض اور کینہ اور حسد جا رہا ہے، دل میں اپنے اندر عجب اور برائی میں بڑا ہوں رجسٹر والا یا لوگ بہت کچھ نہیں کرنے والا صحابہ
جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار تھے، مکہ کے بڑے پائیداروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن عشق اور محبت سے کبھی اپنی حقیقت سنگرام سے میرے ساتھی نے گرایا کہ میں مالدار ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میری اپنے فہم کو دیکھا جائے، میری شخصیت کو دیکھا جائے، نہیں ایسے باوفا ہوئے، ایسے جانشار اور ایسے آقا سلام پر فدا ہوئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر کا لقب بنایا۔ جب معراج پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو جبرائیل نے ہر جگہ کی سیر کرانے کے بعد سدرۃ المنتہا پر لے گئے۔ 15واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ قرآن میں ہے۔ آج دنیا میں کچھ ایسے عقل کے اندھے ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے بدبخت ہیں جو آج بھی معراج سے انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح بیان کر دیا 15ویں پارے کے سورۃ فاتر میں ساری معراج ہے۔ تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر اس کی روادات کیسی ہے، کیسا لگا یہ آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل جب میں واپس جاؤں گا میری قوم یہ واقعہ جب میری زبان سے سنے گی تو اس کی تردید کرے گی، اس کو جھٹلائے گی، تکذیب کرے گی۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کا عاشق ہے جس کی شہادت میں جبرائیل نے کہا کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں تصدیق کرے گا، اور پھر یہی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو جب لوگوں کو جمع کر کے وہ جہاں آیا اس نے کہا، محمد آج کوئی نئی خبر سناؤ، آج کوئی نئی بات سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننی ہے؟ کہا سننی ہے، سننے کے لیے تو بندے کا خیال کلایا۔ حضور نے واقعہ معراج سنایا، حضرت نے کہا، لو جی دیکھو جی ٹھیک ہے، کیا آپ چاہیے بتایا گیا، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین جملے کرتے میرا ایمان میرا ضمیر اجازت دے سکتی وہ باتیں تو، لیکن وہ جلدی سے اسی منزل میں صدقہ، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر کسی کام کے سلسلے میں موجود تھے، تو وہ وہاں سے حصہ اور نکلا اور وہاں پہنچا اور اس نے کہا، تیرا یار سے کیا ہے؟ خیر کیا تو مجھے بکری کا جڑی کا اچھا بلا بڑے ساتھ گئی، ابو بکر کے ساتھ گئی، مکہ کو بلا کے شام تک بیت المقدس تک سفر چکا ہے، وہ کہ 6 مہینے۔ اچھا کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے کہ میں ایک رات کے ایک حصے میں اور وہ بھی انتہائی مست بند ہو کر
سارے آقا حضرت ابو بکر صدیق معاملے جو ہے نا وہ آپ کے کون کہتا ہے کہ تیرا یار کا سچ ہے بلا تردد کہا کہ سچ کہتا ہے ہم سارے مرید علیہ پیر کو پاگل جب تک مثال صدیق اکبر مثال صدیق اکبر قائم ہوگی یہ میں نہیں شیخ العرب العجم عارف باللہ شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک اپنے مرشد سے عشق و محبت میں مثال صدیق قائم نہیں کرو گے تو میں کچھ نہیں کرنے والا اللہ کی محبت کا مزہ یہ دل میں سرور کچھ نہیں ملے گا. میں نے اس لیے کہا واللہ صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے واللہ صحابہ ایسے تھے کہ صداقت قرآن بیان کرتا ہے ان کی امانت بیان کرتا ہے قرآن ان کا ادب قرآن بیان کرتا ہے ان کی محبت قرآن بیان کرتا ہے ان کے حسن عقیدت کو قرآن بیان کرتا ہے ان کے ادب و احترام کو ان کے اعلیٰ صفات کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ صوفی کیسے جا کے ساتھ تھے کیسے وفا تھے کہ ابو سفیان آیا صلح حدیبیہ میں صلح نامہ لکھ رہا تھا صلح نامے کے بعد جب وہ واپس گیا اپنے قوم کے پاس اپنی برادری کے پاس تو اس نے اپنے بڑے بڑے خواص کو جو اس کی بات توجہ سے سنتے تھے اس نے کہا بھائی ایک بات سنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے مقابلے پر آئے ہمارے وقت سے وہ نہیں کہا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں میں ایران گیا ہوں حبشہ گیا ہوں میں کسرا کے پاس گیا ہوں میں جو ہے مصر کے گیا ہوں دنیا کے کافی سارے ممالک میں آپ کا سفیر بن گیا ہوں واللہ جو منظر میں نے آج کی سفارتکاری میں دیکھا اس سے پہلے میں نے دیکھا لوگوں نے کیا دیکھا کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے بڑے بڑے دبدبے والے دیکھے طاقت والے دیکھے لاؤ لشکر والے دیکھے لیکن جو ہمارے شہر سے ہم ہی میں سے گیا ہے اس کی شان کچھ اور ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اس کے جانثار وضو والا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آج جتنے علم والے آئے ہیں وہ اپنے بڑوں کی عظمت سے قائل ہوئے تھا. میرے آقا کی عظمت کا قائل ہوا ہے. اپنے یاروں میں بیٹھ کر میرے پیغمبر کی شان کا قائل ہوا ہے. صحابہ کی محبت اور عقیدت کا قائل ہوا ہے. اللہ نے تب اسے مقام صحابیت عطا کی. ایسے نہیں اللہ نے مجھے مان دے دیا. میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن ایسا ہے کہ وضو والا پانی عاشقان نیچے گرنے میں اس کا پسینہ اس کے عاشق سے ماننے والے شیشوں میں لے رہے وہ پسینہ نیچے لے جا رہے ہیں. میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. یہ عظمت دل میں آئی تو ایمان گرا ہے.
جب تک ہمارے دل میں نائبان رسول کی عظمت نہیں آئے گی کچھ نہیں ملنے والا۔ مالٹا کی رہائی کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے اپنے علاقے کے اندر تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت کا استقبال کیا۔ یہاں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند شاگرد انہوں نے دیکھا کہ استاد صاحب کا جو رومال ہے یہ بہت میلا ہو چکا ہے، عرض کیا استاد صاحب یہ رومال مجھے دیجیے۔ استاد صاحب نے کیا کرتا ہے، کیا تبرک لیتا ہے، تو اس رومال کو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھا، صبح جب اس نے پیڑا سارا پانی واپس آداب المتعلمین کتاب ہے، آداب المتعلمین ایک کتاب ہے طلباء کے لیے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک شاگرد ایسا تھا کہ 8 سال بعد میں 10 سال اپنے استاد کے بعد پھرتا رہا، اس کو صرف ضرب اور گردان بھی یاد نہیں، لیکن کتاب سے بڑی محبت تھی، سینے سے لگائے رکھتا، استاد سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن استاد نے کہا بیٹا جاؤ یہ ٹوپی دھو کر لاؤ، وہ سنے ٹوپی کلاس میں دھو کر لاؤ، کیونکہ پہلے یہ سال بہت کم ہوتے تھے، تو صبح اس نے اس کو لپیٹا پھوٹا جو پانی تھا وہ پی گیا۔ اب آپ کو بھی یہ کیسی باتیں تو ایسی ہیں کہ میرے آقا کا لعاب پاک ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی اصالح۔ میں نے کہا بات محبت عقیدت نہیں ہے۔ اب میں سنانے آپ کو کیا آیا تھا، زبان کی حفاظت، نکاحوں کی حفاظت، لیکن میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد حکوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ عجیب و غریب مرید ہیں، یہ آپ کے پیر سے مال نہیں لیتے بلکہ پیر کو دل کا برتن مانجنے پر بٹھاتے، لیکن اب بھی اگر کسی کا برتن صاف نہ ہوا پھر کیا کرتے؟ یہ بات کہاں سے کیسے نکل گئی؟ پڑھا میں نے کیا ہے، حدیث میں نے کیا پیش کی اور بات کیا، لیکن ساری زندگی کی تکلیف رکھنا ہے آپ کے پاس۔ بے شادی ہوئی اس کو ڈھول بجے اس کو باپ باپ کی طرح ادب 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 اور مچھلی کھا کے کیونکہ ایسا کسی بھی دنیا کے اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، ادب ضروری ہے، عقیدت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، تب کچھ حاصل ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ الدین کلہ ادب، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین سارا ادب ہے، یہ تو میں کچھ ادب ہے، آدھا ادب ہے، پورا ادب نہیں، تو میں سارا دین ادب ہے، ادب نہیں ہے کچھ نہیں۔ کہ حضرت صاحب بزرگ ہونے اللہ والے ہونے اللہ دے بندے وہ آج بھی پیک کروں۔ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد حکوم صاحب دامت برکاتہم فرمایا اگر جہاد اڑانے والا پائلٹ یہاں چل گیا، آپ سعودی عرب جا رہے ہو بلا لے جا رہے ہیں، پائلٹ آپ کو جہاز اڑانے سے پہلے کہہ رہے بندہ عاجز جہاز اڑانے کے قوانین سے پوری طرح واقف نہیں ہے، بندہ عاجز۔
اگر وہ عاجزی کا اظہار کر دے تو جہاز میں بیٹھے گا کر آپ بیٹھو گے کتنا ٹھوکے گا جہاز چلانا جانتا ہے پوری طرح اصول و ضوابط کا اور جہاز اڑانے کے علم کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن وہ ایک باحثیت انسان سواریوں سے کہہ رہا ہے دعا کرنا، میں بندہ بہت کمزور ہوں، جہاز اڑانا میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کریم کا کام ہے، لہذا میرے بھروسے سے نہ بیٹھنا۔ آپ دیکھو گے اس نے کیا بولا؟ میرے پیر مرشد نے فرمایا جو آپ کی انگلی پکڑ کر اللہ کی محبت سکھائے گا اس کی مثال کیسی ہے؟ اگر اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے مریدوں کے سامنے یہ کہہ دیا میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، تو یہ مرید کسی اور جگہ جائے گا، یہاں جا مارتا ہے کچھ نہیں کلاس پڑھنے لگے تو ساتال میں بابو خود میں تمہارے کوئی بچہ نہ رہے گا اور بات پڑھ سکتے ایک ہی کو آگڑا جیتا بچے کو آگڑا جیتا آپ استادوں کو ملا جلو حضرت بڑے نالائے کمزور ہے ساکول ان کا پتہ چیتا سب کوئی عطا فرماؤ سبق سناؤ، کوئی دین نگاہ سمجھاؤ، کوئی بزرگ کا فرمان سمجھاؤ، کوئی اللہ کے قرآن کی آیت سمجھاؤ، انہوں نے کہتے ہیں عطا کوئے ورنہ آئے کسارا شبش فلائی آیت کشمیر کر لو سب مود کھلے مرے دے پہلے تک کو اگر ہم بس کا سفر کر رہے ہو بس کر رہے ہو ہمیں بات کہہ دے کہ گاڑی کنٹرول کرنا راستہ خراب ہے، گاڑی کنٹرول کرنا میرے بس نہیں ہے، جب تک منزل نہیں آئے گی پتہ نہیں ہم خوف کی وجہ سے کتنی مرتبہ مر کے دیے۔ میں تمہارے ساتھ انسان میرے کو بھی غلطی سمجھ سکتی ہے ٹیکا لمڑ تو پہلے ڈاکٹر صحیح میں آ کے ٹیکا لگے بندہ میں دادا بھاجے بھاوے مرا ہوتے کو کوئی نکال تو تو میرے وقت انسان ہے ڈاکٹر صحیح میرے وقت انسان ہے کیا پتہ آپ کی کیوں ڈاکٹر صاحب کوئی ڈاکٹر ہے کیا ہے جگہ مریض کو آکے میں بندہ ہے عاجز گناہگار اور میرے کو بھی زیادہ کمزور پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لائے بنے کی میں یہ چھتری چھوٹی کھوٹا کروں گا مجھے یہ مریض مارے تجربہ کریں گے شک کم یقین نہ بھائی یہ زاویہ یہ نقطہ نظر غلط ہے آپ کا کہ سارا پیر عاجز ہوئے، سارا امام عاجز ہوئے، سارا استاد عاجز ہوتا ہوئے، اگر آپ کا استاد آپ کا مرشد آپ کو نظر عاجز ہونا چاہیے کبھی آپ کے اندر محسوس کرنے کو جائے گا ہاں وہ اللہ کے ہاں عاجز ہے، یہ اس کا بندے کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والے رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور گڑگڑا کر روتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں یا اللہ معاف کر دے میں اس قابل نہیں ہوں، تیرے بندے مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، تیرے بندے مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کی زبان پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن وہی پیر یہی تقریر مریدوں کو کر دے کہ میں بڑا عاجز گناہگار خطاکار پیر واقعہ کی کیا ہے تیرے گناہ کا ہے ڈاکٹر صاحب مریض آنے دوا کے تو طبیعت چیک کرے دوا کے فلانی دوا اور وہ بھی مگر دوا دے خودی مرضی سے چاہتے جو تھی خبر نہ پکڑو نہ کہ مریض
چاہتے ٹیمری بھی پہے ہوئے دیو خوش ہوئے کو رہا تو ساتھ پاکر بچے لگا بھئی آئی مختال کو دعا نکلتے تو رہے سیاہ بھی یہ ہوتا جیسے دنیا داری کے معاملات میں ہمیں آزاد بناتا ہے دینداری میں بھی آزاد بناتی ہے اگر آزاد سے خالی ہوں گے یوں ہی زندگی گزر جائے گی ختم بیکار تو جہاد پر ڈٹ جانا جو کوئی بڑوں کی ماننا اس میں بڑی خیال ہے ہمارے استاد شیخ خلیل الرحمن بابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو غریب کرامت کرے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ایک بار مجھے کہنے لگے عبدالرشید تمہاری کلاس والے مجھے گالی دیتے ہیں تمہاری کلاس والے مجھے گالیاں دیتے ہیں میں استادوں کی ٹانگیں دبا رہا تھا میں نے کہا استاد جی میں تو رک گیا استاد جی واللہ اللہ کی قسم میں نے کسی بچے کے منہ سے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سنی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو استادوں نے کہا مجھے گالیاں دیتے ہیں میں سب کو نہیں اٹھاتا لیکن آپ کے خلاف مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے دوست علی کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں سبق سناؤ تو یہ بڑی بے شرمی سے بڑی بے غیرتی سے یہ کہہ دیتے ہیں یاد یہ استاد کو گالی یہ ماں بہن کی گالی سے بدتر گالی استاد سے جلال میں آئے کہ یہ ماں بہن کی گالی سے بدتر گالی ہے جب استاد کے اوپر سبق سناؤ آگے چلے غلط کہتا ہے جو سعادت مند ہوتا ہے اسے یاد ہو یا نہ ہو سنانا شروع کیونکہ حکم ماننا ہے حکم ماننا ہے نا بڑوں نے کھڑا کر کے کھڑا کر بیان کر تو ہم نے خود میرے دادا کے شاہ کے اختر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر آپ نے 105 سال عمر پائی اور آخر 20-30 سال بیان کیا پیچھے والے 70-75 سال آپ کو آپ کے پیر مرشد نے کھڑا اور بیان کر بس کھڑے ہو گئے اور اپنے بند کر کے جو آپ سکے حضرت جی نے بیان کی بات فرمایا حکیم اختر انہوں نے بات بہت زبردست بیان کیا حضرت مجھے تو ابھی تک ہوش نہیں ہے میرا دماغ سونا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میرے کال کیا ہے آپ کیا ہو رہا کیا ہو گیا تو ہمارے پاس دادا پیر شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکیم اختر جس برتن میں دودھ ہوگا دودھ نکلے گا جس میں پانی ہوگا پانی نکلے گا اتنی افسائے نماز ہے اہل اللہ کی صحبت آئی ہے اہل اللہ کے قدموں میں رہا ہے تو کیوں نہ آج جوان نے تجھے کہا بول تو کیوں نہ بول کیوں نہ بول تجھے پتا ہو رہا ہو ہمیں تو پتا چلا ہے کہ جو ہم نے تجھے بتایا جو تمہیں ہم نے سکھایا وہ سب نکلا اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں میں 70 سال میں بڑا میں رات کوئی تقریر کی بھی نہیں تو پھر نمبر کی دیوار کرے آسٹریلیا سے ایک مہمان آیا میرے دادا پیر کا حضرت نے کرسی منگوائی عالم دین بہت بڑا مفتی اور شیخ الحدیث حضرت نے فرمایا کوٹھے پر بیٹھ جاؤ حضرت میری کیا اوقات میں تمہارے سامنے کرسی دے حضرت گلے سے بیٹھ
میرے پھر مجھے شاگردین عمل آئے حضرت کرسی پہ بیٹھ گئی فوراً مجلس برخاست ہوئی تو حضرت نے اس کو کہا بیٹھ جاتا کہ مجھے ہمت نہیں. حضرت نے فرمایا ہمت میرے بھی نہیں تھی لیکن میں نے اپنی ہمت پر فیصلہ نہیں کیا, میں نے اپنے مرشد کے حکم پر فیصلہ کیا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر پیش کی, پہاڑوں پر پیش کی, زمین پر پیش کی. ہر ایک سے پہلے اپنی ہمت دیکھی, اپنی ہمت دیکھنے کے بعد فَأَبَيْنَ سب نے انکار کر. اللہ نے فرمایا میں اپنا ظہور, اپنی تجلی, اپنی وحی کو اتارنا چاہتا ہوں. قرآن ہے جس حافظ سے سو رہی آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ابھی بچے پڑھ رہا تھا یہ اس کو پڑھا تھا. تو یہ امانت ہم نے جب آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر پیش کی تو سب نے صحابہ نے انکار کیا. اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم نے کہا وہاں ملا پہاڑوں سے چھوٹا, آسمانوں سے چھوٹا, زمین کے وجود کے اندر رہنے والا چھوٹا سا انسان, لیکن اللہ کا عاشق اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے آسمان نے انکار کر دیا, اتنی بڑی بچھی ہوئی زمین نے انکار کر دیا, اتنے بڑے بڑے پہاڑوں نے اللہ کے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ نہیں دیکھا, یہ دیکھا کہ میں عاشق کس کا ہوں, میں وفادار کس کا ہوں, میں بندہ کس کا ہوں, مجھے حکم کون دے رہا ہے. اپنا وجود نہیں دیکھا. اگر وہ معاونہ کرتا کہ آسمان کتنی بڑا ہے میں چھوٹا ہوں, زمین کتنی بڑی ہے میں چھوٹا ہوں, پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں میں چھوٹا سا انسان ہوں, تو یہ نہیں اٹھا سکتے تو میں کون ہوتا. انہوں نے ایسے نہیں سوچا. اللہ کے عاشق سے انجام سوچے, اللہ کے حکمران سے انجام سوچے گی, اور یہی تاریخ صحابہ زندہ کر, یہی تاریخ صحابہ زندہ کر دی. دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے, سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے, ڈوبنے کی پرواہ نہیں کی, پھر پانی کے اوپر وہ گھوڑے چڑھے, پانی کے اوپر وہ گھوڑے چڑھے تھے. اگر صحابہ آپ کو میرے ساتھ یہ باتیں دیکھتے تو پھر تو انکار کر سکتے, یا رسول اللہ ہم دریاؤں سے کیسے گزرے, ہم سمندروں سے کیسے گزرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل دور سے بھر جائے, اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی اللہ کی محبت سے کچھ حاصل ہو جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے واحد بن جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے عاشق جائیں, تو پھر ہمیں صحابہ کے نقش قدم چلنا پڑے گا. اور صرف نرم نہیں, صحابہ کا کام دیکھیے, صحابہ کی فرمانبرداری دیکھیے, صحابہ کی جانثاری دیکھیے, صحابہ کا ادب دیکھیے. وہ جو صحابی تھا صبح گھر مسجد میں آپ نماز پڑھ کے سلام پھرتے ہی فوراً نکل جاتا, مسجد سے نکل جاتا تھا. صحابہ میں وہ کوئی عالم نہیں, اس صحابی کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا کہ صحابہ میں بڑا عالم تھا, بڑا فقیہ تھا, صحابہ میں بڑا مفتی تھا, صحابہ میں بڑا قاری تھا. صرف صحابی, صرف صحابی.
مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، سلام دیتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جو جس حال میں تھا وہی ہو گیا، اس کا ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک باہر نہیں ہو گیا۔ اس نے یوں نہیں کہا میں ہاتھ اجت میں ہاتھ ابھی ہاتھی آ تھی ان تمام بار سے واللہ ایسے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس حال میں ہے رک جائے، ایک قدم مسجد کے اندر ایک باہر نہیں ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حال میں روک جائے وہ روک کے بعد آقا حضرت اٹھے آئے پوچھا دعا سے پہلے گزر جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی یہودی ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، وہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، وہ کھجوریں گری ہوئی ہوتی ہے، میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے چلا جاؤں، وہ کھجوریں اٹھا کر پھینک دیتا ہوں، کہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ آرام میں کھا رہے، وہ ہماری کو نہیں ہے۔ حضور نے وہ کھجور کا درخت خرید کر اسے دیا۔ لیکن صحابہ کا عشق دیکھیے، کمال ہے، کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مہمان ہیں، کون لے جائے گا؟ ایک صحابی کہتا کھڑا ہوا یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے۔ وہ مہمانوں کو لے کر گھر چلا گیا، جب گھر پہنچا تو بیوی نے ایسا سے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے، اتنی ہے کہ ہمارے بچے کھا سکیں گے، تو مہمان لے کر آ گیا۔ اس نے کہا میرے لیے ہیں، آقا علیہ السلام نے میرے حوالے کیے ہیں۔ اس نے کہا آپ کیا کریں؟ اس نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دیجیے، مہمانوں کے لیے کھانا رکھیں گے، مہمان کھائیں گے۔ بیوی نے کہا مہمانوں کو بھی پورا نہیں ہوگا کہ آپ بھی ساتھ بیٹھیں گے۔ اس نے کہا نہیں تو چراغ بیاہ کے ساتھ رکھ لینا، جب کھانا رکھ لے گی تو تھوڑا سا وہ چراغ سیدھا کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیتا، مہمان کھانا کھاتے رہیں گے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا منہ ایسے ہلاتا رہوں گا، ہاتھ ہلاتا رہوں گا، ان کو لگے گا گویا میں کھانا کھا رہا ہوں۔ صبح جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، حضور نے فرمایا رات اللہ کا کون سا ایسا بندہ ہے جس نے ایسے ایسے مہربانی کی کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، قرآن اتار دیا، قرآن اتار دیا۔ کھڑا ہو گیا حضور نے فرمایا مجھے مبارک ہو، تیرا عمل اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ یہ صحابہ ہوڑا دیکھنے پیر صاحب کتاب ہے جو لگت تو سب صرف چودھری بڑے ہوتے ہیں غریب نہیں بڑے والا جب بندہ تو سب پروگرام آیا ہے پتہ نہیں ہوتے فون کتنا وہ کیا ہوتا ہے کار اٹھانے والا جو دفتر میں ہوتا ہے ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے جو فون اٹھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے تو پیر کو وہی سمجھتے ہو تم سے تو اچھا ہوا ہے تم سے تو اچھا ہوا ہے کسی کام کا انتظار کیے بغیر اس کام کا پتہ لگتا ہے کہ کہاں جا رہی کہاں آ رہی لیکن تو سب پیسہ کرتے بم سناری بھریا بڑھنے پیسہ پیسہ تیرے نام کے تیری اسلام تائیں کو وہ تنگے جراؤ مرد ساڑھنے والی مردہ ہوتے
بغیر ٹیلی فون جو اچھا پتا ہوتے وہ دیکھ وہ شام کو وہ بھولوا اٹھایا ہوتا اللہ وقت تو یہی یار ہے آج کے مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اور علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے مجنون اس کے سامنے سے گزرا مجنون تو نماز میں سے دیکھا اس کو بہت غصہ آیا جلدی جلدی نماز مکمل کی سلام کرا فوراً اور بدتمیز کہیں کا تجھے شرم نہیں آئی حیا نہیں آئی کیا ہو گیا نماز پڑھ رہا تو تمہیں آگے سے گزر گیا کہاں ایسے کیا بھائی ہاں نماز پڑھ رہا تھا کہاں کس کی اللہ کی توبہ نماز پڑھ رہا تھا ہاں توبہ نماز اللہ کی قسم میں اپنی لیلہ کے عشق میں اتنا اچھا ہوں مجھے نہیں پتا تھا تو نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا تو کیسے خالق کے کائنات کے سامنے کھڑا تھا کہ تجھے پتہ چل گیا کہ میں تیرے سامنے سے گزرا ہوں تجھے کیسے پتہ چل گیا اللہ کی محبت یہ ہر چیز پر خواہشات پر تکلیفوں پر اپنی مشقت پر غالب ہونی چاہیے یہی وجہ ہے اللہ والوں نے اپنے عمل سے سکھایا ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سینکڑوں نواب صاحب کو ملنے جا رہے ہیں بڑے نواب کتنے آیا مجھے اوقات ہے پٹڑی وچواری دی راجن بولتا کہ علاقوں کون ہے نہیں جا رہا اور میرا پیر لیٹس ٹوٹے آگے تو پٹڑی وچواری دی ٹرین دی تو خواجہ صاحب قلعہ ڈراور میں وہ ایک ہوتے ہوئے تو حضرت ایک دن آ رہے تھے راستے میں گردے میں درد ہو گیا شدید گرمی کا موسم ہے ایک درخت کے نیچے حضرت زمین پر ریت پر لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے کہہ رہے ہیں اللہ لطف سجن واہ اللہ بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتی بڑے بڑے انعامات دیتی واہ واہ کبھی کبھی تھوڑی سی تکلیف دے دیتے کبھی کبھی اب نہیں سجن واہ واہ جی رکھے گا جی میرا اللہ تم رکھے میں راضی ہوں لیکن یہ باتیں میرے دوستوں ان کو سمجھ آئے گی جن کا یہ دل ہوگا زندہ یہ دل پاک ہوگا جب تک ہم یہ سمجھیں کہ میں کوئی چیز ہوں ابو جہل بھی بڑی چیز سمجھتا تھا امیہ بن خالد بھی بڑی چیز سمجھتا تھا عبداللہ بن ابی منافق بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا کہ غزوہ احد یا غزوہ خندق ایک غزوے کے بعد اس نے کہا آج کے بعد ہم مدینہ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کریں گے یا یہ محمد ہوگا اس کی جماعت ہوگی یا میں ہوں گا یا میری جماعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلایا آپ نے ایسا کہا ہے آپ تو دیو دل سارے ہاتھ سے پھر دے اسی ساری پاک بارے کرتا ہے صحیح ہاتھ سے دے دلا لیکن منافق ایسے قریب رہتے ہیں
کہہ رہے ہیں یا یہ ہو گیا. ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے. جو خود کو بڑا سمجھتے تھے ان کا یہ انجام ہوا. میں 2008 حضرت پہنچے 2008 اشارت کنایت کبھی میں نے حضرت کا سلام قاری اللہ جب موجود ہے جب ہمارے دل میں پہلی دفعہ مجھے ذکر لگی پوچھو اس میں کیا کہتے ہیں. اور جب حضرت اللہ کی محبت کی بات سننے والوں کو کھانا بھی کھلا کر منہ پہ بیٹھے میں نے ان کو کہا 2 بندانے رکھوں گا دال پکا کھلائے. اور اس وقت میری طبیعت بہت خراب تھی. میں نے کہا یہ بہت مشکل تھا. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں بڑا کام ہو گیا. ہمارا بھی میرا ساتھی یہی ہے. جیسے ہمارا جو ہے وہ بیٹری چارج کرتا ہے چیخے شیخے لگا کے کام کرنا اب گاڑی چل رہی ہے. پہلے وہ دھکے لگاتے رہیں گے جناب ہم جلدی کر لے جائیں گے کیونکہ گاڑی جب چل پڑتی ہے تو اس کو دھکا نہیں لگانا پڑتا. دھکا لگانے والوں کو کہتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے اوپر ہے آپ کو بھی منظر دے دے گا. تو بھائی اللہ کے ساتھ محبت کرو آداب کے ساتھ دل کی کیفیات کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اللہ کی زمین پر کھڑا ہو اور اس کے سامنے حسینہ آ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دیکھنے پر قادر ہے اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے وہ نظر نیچے کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے اپنے اوپر نازل کر لیتے ہیں. فضل سے شان شان مہربانی اور شان کرم سے اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. میرا بندہ تو نے میرا حیا کیا میری محبت کے لیے تم نے نظریں جھکا لی اس کے بدلے تمہیں ایک ایسی عبادت ہوگا کہ دنیا کی کسی نعمت میں مزہ نہیں ہوگا اس عبادت میں ہوگا. سارے مریض حضرت حضرت آپ کو بھی ہوتا ہے سال بعد ہے بلی ہوتا ہے قربانی سال بعد لگنا ہے روز قربانی دو ایسی. میرے دادا پیر شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نالائق ہمارے نالائق مریض کہتے ہیں حضرت صاحب یہ حسین ہوتے ہی حضرت بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. فرمایا بھائی اندھا کھڑا ہو جائے اور ڈنڈا کھڑکا کے کہے حضرت میں 40 سال میں جی گیا الحمدللہ کوئی نہیں بھیڑ نہیں دیکھی کوئی بیمار نہیں حتیٰ کہ اپنی بیمار نہیں دیکھا ہمارا اندھا کا پورا تھا. کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے آنکھیں ہے کسی کی ماں بہن نہیں دیتا. اور جس نے غم چھپا لیا حضور نے فرمایا کسی نے کسی خاتون کو اچانک دیکھا اور اس پر فیصلہ ہو گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اس نے اپنے عشق کو چھپا لیا اپنی اس محبت کا راز کسی پر فاش نہیں کیا اور اللہ سے بچنے کی دعا کرتا رہا. شادی شدہ تھا یا اس کا رشتہ ہوا پڑا تھا کہ اور پر نگاہ آئی رو پڑا اللہ امری میں دیا چاہے جہنم تک میں مر جاؤں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ گناہوں کا درد چھپانے والا اللہ اسے کل عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اگر دنیا میں یہ اس حسینوں کو نہ دیکھنے کے غم میں مر گیا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. اتنا بڑے بڑے صوفے سے کم خراب ہے بڑے بزرگ صوفی
نکے نکے چھوڑے مزاق کرنے لکڑ ہم کو ہاتھ لے سمندر لوگ سمندر بزرگ چٹھی جاری معصومیت کی انتہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسے خاتم الرسل ہے ایسے ہی خاتم المعصومین ہے آپ گناہوں سے پاک ہے جس کا یہ تصور ہو نبی گناہ کر سکتا ہے وہ مسلمان نہیں یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سارے نبی گناہوں سے پاک ہے جہاں قرآن میں غلطی کا ذکر ہے یہ انتہائی غلطی ہے مناسب نہ مناسب نہیں تھا نبی کی اتنی بات ہے گناہ والی بات نہیں ہے آپ فرمانے والا آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آقا علیہ السلام جب گھر آتے تھے میری سہیلی کیونکہ کم عمر تھی ساری بیوی چھوٹی تو میری سہیلی اگر گھر میں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر نیچے کر کے گزرتے تھے آپ کی اور میری ماں کہتی ہے میں نے جتنا آقا علیہ السلام میں حیا دیکھی خدا کی قسم میں آپ کی کسی لڑکی نے بھی ایسی حیا نہیں دیکھی کہ آقا علیہ السلام اتنے حیا والے تھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے نام تو آقا کا لیتا ہے اور تیری میری آنکھ میں حیا نہ ہو تلاش ہے خطا ہو گئی روتے جاتے ایک مریدہ اللہ علیہ وسلم آج حضرت ہے گناہ نہیں چھٹے روتے یہاں آنا جانا بھی نہ چھوڑنا 1.5-2 سال کے بعد گناہ چھوڑنا میرے دادا میرے پر بڑی پیاری بات فرماتے تھے بھائی جب یہ بار توبہ کرتا ہے ہر گناہ پر توبہ کرتا ہے خصوصی توبہ رو کے توبہ کرتا ہے تو شیطان آخر میں کہتا ہے اجا سویا تو میں اتنی محنت کرتے تھے کہ گناہ کرنا تو ولا رو روتے بس اللہ سے یاد دکھانا گناہوں کو دیکھ کے بدلوا لیتا ہے اتنا روتا ہے ایک اللہ والا سویا ہوا تھا صبح نماز کے لیے اٹھا اذان ملی تو شیطان نے اس کو دبا دبو کے سلا دیا سو گیا بیچارہ عشاء کے وقت آنکھ کھلی اتنا ہو گئی میری نماز اتنا حد کری تنہائی میں بیٹھ گئی اتنا حد کری اگلے دن صبح کی آزاد ہوئی شیطان نے اس کے کان میں پکڑ کر اٹھایا گا چل نماز پڑھ اس نے کہا کب بلا رہا تھا تو کھڑا ہے مراد سنی تو اتنا روتا ہے اللہ نے جو معاف بھی کرتا ہے تیری غلطی کو نیکی میں بدل کر تجھے ڈبل ٹرپل نہیں پتہ نہیں کتنے ہزار گنا زیادہ ثواب دے دیا تو اس سے بہتر ہے بھائی دشمن ہے نا شیطان انه لكم عدو مبين ظاہر فرمایا دسو تو آپ میں محمد ملے دشمن خوشی تھے وجہ تم میں معافی مانگے نا شیطان چھڑ دے گا تو جلے آپ توبہ میں پکے تھے اللہ معاف کر دے یاد رکھا ہے یہ وہ شیطان رد کے دیا کھوپیا ایک نے دیکھا ورشتہ پرتی تو یاد اللہ رو دی میری میرا دیکھ رہا ہے لیکن پہلے مقابلہ ہے گر پڑے اٹھ کر چلے چل پڑے
یعنی پتہ نہیں کتنی بار ایک اللہ والا سیکھنے گیا کسی اللہ والے کے پاس، اللہ والے نے اس کو سمجھایا، روز گناہ ہو جاتا تھا، روز گناہ ہو جاتا تھا، روز گناہ ہو جاتا تھا، تو وہ خاندان کا بے سرکار تو وہ ایک جگہ جا کر بیٹھا، اس نے دیکھا ایک چوٹی ہے دیوار پر چڑھتی ہے گر پڑتی ہے، چڑھتی ہے گر پڑتی ہے، چڑھتی ہے، 100 بار وہ گری گزری کی طرف واپس آ گیا۔ حضرت کہ تو نے بھائی دیا ہے حضرت صاحب بڑی توجہ بڑی دعا کم آئی، کبھی بھی مجھے جھمے بہت لگے، کل ہی جب میں کوئی رسالہ روتے رہے، گناہوں پر معافی مانگتے رہے، اللہ والوں کی باتیں سنتے رہے، یقین جانو ایک دن آئے گا، یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے، آخری سانس تک جنگ ہے، اور آخری سانس تک توبہ مانگتے رہو، اور جب بھی توبہ مانگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہ بندہ ایسے ہے توبہ کرنے والا، گویا اس نے گناہ کیا ہی لیکن روزانہ سچے سچے باتیں پھر دیکھنا انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔